Praise the Lord. Good morning. So 6:30 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने जिंदा खुदावंद को देते हैं। आए अपने जिंदा खुदा की इबादत करें और उसी की बढ़ाई करें, उसी के नाम को जलाल दें। वो कल आज अब तक यकसा खुदावंद है, कोई उसकी मानी न था, न है, न होगा। आए उसकी शुक्रगुजारी करें, हमारे जिंदा खुदा की हर रोज उसकी इबादत करें, उसके चरणों में आए, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, आए उसकी तारीफ, उसकी हम्द करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, इबादत करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। कोई भी ज़बूर गाएंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे। आज हम ज़बूर गाकर खुदावंद की हम्द करेंगे और बड़े प्यारे ज़बूर जो हैं वो हैं यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, ते सुन ले मेरी गल कर ला। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बहूर दे जा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू। जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, जिवें कुर्बानी शामां दी होवे, ते हथ चुकते थो मंगा मैं दुआ। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, ते मुंह ते नीगे बान बिठा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, ते बता नाल रले ना जा। मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू। खावा ना ओना दे
باطل کھانے کھاوانا انہاں دے سر باطل کھانے تے انہاں ہی چنا ایک گرا میرے ول تو چھتی آیا ہووا میں پکاردا ہاں میرے ول تو یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھتی چھتی آ میرے ول چھتی چھتی آ میرے ول چھتی چھتی آ ہیلیلویا پریز دا لارڈ آئیں کتاب مقدس کو آج کرنتھیوں کے ہم 11ویں باب میں ہیں اور 11ویں باب میں ہم نے جو ہے وہ تقریباً 6 آیت تک تلاوت خداوندی کو دیکھا ہے. آئے ہم خدا کے کلام میں سے اس کا انجیل مقدس میں سے 11واں باب اور اس کی ہم نے 5ویں آیت تک دیکھا تھا 6 آیت تک. تو آئے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. تو میری التماس ہے دلوش سے کہ وہ آئیں گی. میرے ساتھ نکالے انجیل مقدس میں سے 11واں باب پہلا کرنتھیوں نکالا ہوا تو دیکھیں کون سی آیت میں سے آئیں پڑھیے یہاں سامنے آ جائیے اور کتاب مقدس میں سے دیکھیے. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 5 آیت جی 6 آیت سے پڑھے 5ویں آیت تک ہم نے دیکھا. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے. اگر عورت کا بال کٹنا یا سر منڈلانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی. پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکم ہونے کی علامت رکھے. تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تم آپ ہی انصاف کرو. کیا عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال ایسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں لیکن اگر کوئی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیوں کا. آمین. پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ ہیلیلویا. سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں. سو آپ جتنے آن لائن ہیں حاتم کے لیے حاتم عاشق کو گڈ مارننگ کہتے ہیں ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں سراج فضل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں نورین بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں علیشا کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اس کی مما کو اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے 11واں باب ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم نے 6 آیت سے جو ہے 11ویں باب کی تلاوت کیا ہے. تو آئیں 6 آیت سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں. تو اب یہاں پر لکھا ہے بڑی زبردست بات کہ 6 آیت میں
لکھا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے. اگر اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوا لے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. اچھا، اب یہاں پر اس آیت میں ایک تو دوپٹہ ہے جو ہم خود لے سکتے ہیں، لیکن قدرتی اگر دیکھا جائے تو خدا نے عورت کو لمبے بال دیے ہیں، اور اگر آپ سر گنجا کر لیں تو وہ کیسا فیل کرتی ہے کوئی بھی عورت، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے معاشرے میں، دنیا میں. تو یہ آپ ذرا دیکھیے. تو اس کو اگر شرم کی بات ہے یا اس کو شرم آتی ہے تو پھر اوڑھنی بھی اوڑھے، کیونکہ یہ تو حکم ہے خداوند کا، تو پھر وہ بھی اوڑھے. اگر وہ چلے حکم نہیں مانتی تو پھر ایسا کر دیکھ لے جو خداوند کی طرف سے ہے. آپ کو میں بتاؤں، مرد کی نسبت عورت کے بال ہمیشہ پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بال مرد کی نسبت لمبے ہوتے ہیں. اگر دونوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اس کے بال زیادہ گروتھ کریں گے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہے. خداوند نے ایسا انتظام کیا، لیکن پھر اس نے ایسا حکم بھی دیا. تو عورت کو بے ڈھانکے سر ایسی ہی بے شرمی کی بات ہے جیسے اس کا سر منڈوانا. اس آیت میں بالکل اصل میں یہ بتایا گیا کہ اگر اسے سر منڈوانے سے شرم آتی ہے تو بس پھر سر ڈھانپے بغیر بھی خداوند کے حضور دعا یا نبوت یا عبادت کرنا یہ شرم کی بات ہے. تو یہ شرم تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے. 7ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. 7ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے. آمین. اب یہاں پر جو ہے آیت 7 سے 10 تک جو ہے ہم پولوس جو ہے وہ تخلیق کے مرد و زن کے حوالے سے یہ تعلیم دیتا ہے. اس کی جب تخلیق ہوئی تو وہ اس حوالے سے بات کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد متئی محکوم رہے، کہ وہ مرد کی تابع رہے، مرد کی فرما برداری میں رہے اور اس کے اختیار میں رہے. اس نقطے سے اس بات کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پولوس کی یہ تعلیم اس کے زمانہ کے تمدن یا ثقافت تک محدود نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ جب انہوں نے حکم نہیں ماننا ہوتا تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے کہ نہیں جی یہ تو اس دور دی گل سی. تو پھر اگر سچ ہے تو پھر تو ساری باتیں تو کسی دور میں ہی لکھی گئی ہیں، وہ تو اس دور کی نہیں ہے. تو پھر کیا ساری باتوں کو پھر اس طریقے سے پورے کلام کو رد کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. جو الہام ہے وہ پھر کسی بندے یا کسی دور سے تعلق نہیں رکھتا، وہ خدا کا الہام رہتا ہے. تو جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی تمدن یا ثقافت تک محدود نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی مرد کی سرداری، مرد سر ہے، مرد کی سرداری، عورت کی محکمیت ابتدائے سے خدا کا حکم اور اس کے نظام کا ایک حصہ ہے. ابتدا سے ہی خدا نے ایسا کیا. دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو پولوس اپنے دور میں یہ بات کر رہا ہے جس کی لوگ یہ کہہ کر کے جی یہ تو اس زمانے کی بات ہے. تو پھر اس زمانے میں چھوڑو، جب آپ پیدائش میں آتے، جب خدا نے مرد اور آدم کو، عورت اور مرد کو بنایا تو اس وقت اس نے کہا، سب سے پہلے دیکھیں کیا کہا اس نے. اب جو حوالہ ہم نے پڑھا لکھا ہے، مرد کیا ہے؟ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے. مرد کیا ہے؟ مرد کو خدا نے پہلے بنایا اور پھر مرد کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، جبکہ عورت مرد کا جلال ہے. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ پھر سے انڈر لائن کریں. مرد خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، جبکہ عورت مرد کا جلال ہے. اب مطلب یہ ہے کہ مرد کو خدا کا نمائندہ یا خلیفہ کہتے ہیں خدا کا نمائندہ ہونا، نمائندہ بنا کر زمین پر رکھا گیا ہے.
خلیفہ بنا کر، خدا کا نمائندہ بنا کر رکھا گیا ہے تاکہ اس پر اختیار رکھے۔ مرد کا جو ہے وہ بے ڈھکا سر اس حقیقت کی شہادت ہے، مرد کا بے ڈھکا سر اس بات کی شہادت ہے کہ عورت کو سرداری کا یہ درجہ کبھی نہیں دیا گیا، کیونکہ مرد کا بے ڈھانپے سر اس بات کی شہادت ہے، علامت ہے کہ عورت کو سرداری کا یہ درجہ کبھی نہیں دیا گیا سر ہونے کا، بلکہ وہ مرد کا جلال ہے۔ وہ کس کا جلال ہے؟ مرد کا جلال ہے۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا، آپ اس کو انڈرلائن کریں۔ سو اس مفہوم میں کہ وہ مرد کے اختیار کو نمایاں کرتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے مرد کو اپنا سر ڈھانپنا نہ چاہیے، لکھا ہے دعا کرتے ہوئے مرد کو اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے اور عورت کو ڈھانپنا چاہیے۔ عورت کا سر ڈھانپنا اس بات کی شہادت ہے کہ مرد کو سرداری دی گئی ہے۔ مرد کا سر نہ ڈھانپنا اس بات کی شہادت ہے کہ عورت کو محکومیت دی گئی ہے، سرداری نہیں دی گئی۔ تو میں نے کل بھی بتایا، اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مسیح نے خدا باپ کی تابع داری کی تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح خدا سے چھوٹا ہے، نہ، بلکہ اس کے جوہر سے ہے۔ وہ خود خدا ہے، خدا کی صورت پر، خدا کے نقش میں۔ ہم نے اسے بڑا اچھے سے رومیوں کے خط میں سیکھا ہے۔ تو ایسے ہی عورت جب محکومیت میں آتی ہے تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے کسی بھی طرح سے کم تر ہے، لیکن یہ خدا نے ٹھہرایا ہے، ابتدا ہی سے خدا نے یہ خدا نے اچھا اگر آپ اس کو نیچرلی طور پر بھی دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا پوری دنیا میں عورت کے بال بڑھتے ہیں، تو یہ تو خداوند نے ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد حکم کی بات کریں تو حکم میں خداوند نے کہا کہ عورت جو ہے وہ اوڑھنی اوڑھے۔ اچھا، اور اگر آپ کلام میں اس کو دیکھیں تو سرداری جو ہے وہ پہلے مرد کو دی گئی۔ سو آئیں ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت۔ اب پولوس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مرد عورت سے خلق نہیں کیا گیا، پڑھ لیجئے، بلکہ عورت مرد سے ہے۔ جی پڑھیں۔ اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ ترتیب ہے۔ ہاں جی، تو پہلے کون خلق کیا گیا ہے؟ پہلے مرد خلق کیا گیا ہے، اس کے بعد عورت کے پہلو سے، عورت اس کے پہلو سے نکالی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ خدا کے انتظام ہے، سرداری خدا نے مرد کو دی، مرد کو پہلے جو ہے وہ پیدا کیا، مرد کے بال بنسبت عورت کے جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر کلچر زبان میں اور مرد کے بال کم وہ ہوتے ہیں، عورت کے زیادہ بڑھتے ہیں اور عورت بڑے بال رکھتی ہے، تو یہ خداوند کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس ترتیب کو بھی تو مرد جو ہے وہ عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے کیا ہوئی ہے؟ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد عورت اس کے پہلو سے نکالی گئی۔ مرد کی یہ اولت رسول اس دلیل کو ثابت کرتی ہے کہ مرد سر ہے۔ جب وہ یہ دلیل دے رہا ہے نا کہ دیکھیں عورت مرد جو ہے وہ عورت سے نہیں اور عورت سے پہلے مرد ہے، تو جب پہلے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ سر کہلاتی ہے۔ جیسے ہم پلوٹے کی بات کرتے ہیں تو جب مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح کو سر کہا گیا، تو مسیح جو ہے وہ ابتدا سے ہے۔ تو اگر مرد عورت کی ابتدا دیکھیں تو مرد کو جو ہے خدا نے کیا کیا؟ پہلے رکھا، تو وہ اصل میں یہ بات کہہ کر مرد کو سر بتانا چاہتا ہے۔ تو 9ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اس نقطے پر مزید زور دینے کے لیے تخلیق کے مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بنیادی طور پر کیا لکھا ہے؟ ذرا 9ویں آیت پڑھیں۔ اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ اچھا، اس تخلیق کو بھی اگر دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ تو اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، پہلے کو بھی آپ دیکھ لیں، جتنی باتیں میں نے پیچھے کہی ہیں
اس کو بھی دیکھ لیں، بائبل کے انتظام کو، ابتدا کو بھی دیکھ لیں، تو اس کی تخلیق کی طرف سے اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ پیدائش دوسرے باب کی 18ویں آیت میں، پیدائش دوسرے باب کی 18ویں آیت میں خداوند نے صاف صاف کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. میں اس کے لیے، وہاں پر لکھا ہے میں اس کے لیے بناؤں گا. تو عورت کو مرد کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو مددگار اس کی مانند کیا کروں گا؟ بناؤں گا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بات کہی گئی وہ بالکل ایسے ہی ہے. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت، چونکہ عورت مرد کے ماتحت کی حیثیت رکھتی ہے. عورت کیا کرتی ہے؟ اگر 10ویں آیت کو ہم دیکھیں تو لکھا ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. عورت کو چاہیے اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے کہ میں مرد کے لیے بنائی گئی ہوں، میں مرد کے بعد بنائی گئی ہوں، میں مرد کی محکومیت کے لیے بنائی گئی ہوں، مرد میرا سر ہے، مرد میرا جلال ہے. تو یہ نشان جو ہے، یہ دوپٹہ جب ہم اپنے سر پر کوئی بھی بیٹی، ماں، بہن ڈالتی ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور خدا کے کلام کو بھی کیا کرتی ہے؟ مانتی ہے. محکوم ہونے کی علامت کیا کرے؟ انڈر لائن کرے، محکوم ہونے کی علامت. عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. محکوم ہونے کی علامت کیا ہے؟ دوپٹہ یا اوڑھنی ہے محکوم ہونے کی علامت. کہ مطلب میں تابع ہوں، میں حکم کو ماننے کے لیے بنائی، میں فرما برداری کے لیے، اور جو اس کے اپنے اختیار یا حاکمیت کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کے اختیار کے مطیع ہونے کا نشان ہے. ہیلیلویا! یہ اصل میں نشان ہے. جب کوئی عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے تو وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں نے خداوند کو، کل بھی میں نے بتایا کہ میں نے خداوند کے حکم کو مانا ہے، اور جو مرد خدا نے میرے لیے بنایا اور اس کی حاکمیت کو میں مانتی ہوں. سو اگلی 11ویں باب کی 10ویں آیت کا دوسرا حصہ فرشتوں کے سبب سے لکھا ہے، پڑھ دیجیے. پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. اچھا، اب عورت کو چاہیے کہ سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. تو اب یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا، ذرا اس کو سیکھ لیجئے. پولوس نے یہ کیوں کہا؟ فرشتوں کے سبب سے. اچھا، ہمارے خیال کے مطابق جو ہے اسی لیے کہ فرشتوں نے یہ ساری باتیں دیکھی جو تخلیق کے کائنات کے وقت واقع ہوئی. کیا ہوئی تھی؟ کہ اسی طرح وہ آج ہونے والی باتیں بھی دیکھتے رہتے ہیں. مطلب جب تخلیق ہو رہی تھی تو آدم اور حوا میں کیا ہوا؟ فرشتے یہ دیکھ رہے تھے. اور آج بھی کیا فرشتے آج نہیں دیکھ رہے؟ تو جو اس وقت کیا ہوا تھا تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور آج وہ دیکھ رہا ہے تو آج کیا ہوگا. سنیں اس وقت کیا ہوا تھا. تخلیق کے اول میں، یعنی کہ تخلیق کے شروع میں یا ابتدا میں، انہوں نے دیکھا کہ عورت نے کس طرح مرد کے سردار ہونے کی حیثیت کو غصب کر لیا، یا اس سردار ہونے کی حیثیت کو کس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو کیا کیا؟ وہ فیصلہ اس نے کیا جو آدم کو کرنا چاہیے تھا. فیصلہ کہ بھی پھل کھانا ہے نہیں کھانا، گل بات جڑی کرنی ہے نہیں کرنی، میں کرا. اچھا، تو انہیں آپ ہی ابلیس نو ڈیل کرنا شروع کر دیا. ابلیس بھی سیاਣਾ سی، اس نے اسے ڈیل کیا. اچھا، میں نے دیکھا ہے جڑے لوگ سیاਣੇ ہوندے نے نا، وہ کہندے نے یار مرد نو چھڈو، گھر دی عورت دے نال گل کرنی ہے، پھر اگوں عورت آپ ہی مرد نو کنوینس کر لے گی. تو کئی دفعہ لوگ اس ہوشیاری سے کسی کی بہو کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو ڈیل کرتے ہیں. پھر اگوں ماں جڑی ہے نا، بیٹی بہو، وہ اگوں جا کے مرد نو، باپ کو، بھائی کو ڈیل کرتی ہے. اور تو میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیول پلان ہے. تو یہ پیدائش کی کتاب میں ایسا اس نے کیا. اچھا، یہاں پر اگر ہوا چاہتی تو وہ ایک بات کہتی،
کہ بھائی میری گل سن، میرا سر وے، میرا سردار ہے، میرا جلال ہے، اور میں کسی کی متئی ہوں، تو اس سے بات کریں آپ، اور اس سے ڈائریکٹ کریں. انہیں کی کتاب بجائے اسے ڈائریکٹ کرنے کے اس نے آپ اسے ڈیل کر لیا، اور پھر اسے تو آپ ڈیل کر لیا تو مرد نوں انہیں ڈیل کر لیتا. اب یہاں پر کیا ہوا، اس کی سرداری کو اس نے پیچھے رکھ دیا جو خدا نے اسے دی تھی. تو سردار ہونے کی حیثیت کو کیا کر لیا، غصب کر لیا. وہ فیصلہ اس نے کیا جو آدم کو کرنا چاہیے تھا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا، گناہ انسانی نسل میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدحالی اور بدبختی آئی. نہ صرف یہ ہوا بلکہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا کہ اس نے خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو تخلیق اول میں ہوا، مطلب یہ ابتدا میں یہی کچھ ہوا نا، تو ہوا وہ نئی تخلیق میں بھی دہرایا جائے. اب نئی تخلیق کیا ہے، نئے عہد نامے میں جب ہم مسیح میں نئے آدم میں پیدا ہوتے ہیں تو اب اس میں خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. اور جب فرشتے زمین پر نظر ڈالیں تو خدا چاہتا ہے، اب بھی تو فرشتے نظر ڈال رہے ہیں، تو کہ ان کو نظر آئے کہ عورت مرد کی ماتحت تھی اور اطاعت میں برسر عمل ہے. ادو نہیں ہوئی اور ایک بڑا نقصان ہوا. خارجی طور پر اس کا اظہار اپنا سر ڈھانکنے سے وہ کرتی ہے. دیکھیں اگر آپ قدرتی طور پر دیکھیں تو خدا نے عورت کو لمبے بال دیے ہیں، اس کو ہم سیکھیں گے. اور حکم کے طور پر دیکھیں کہ خارجی طور پر کیا نشان ہونا چاہیے تاکہ فرشتوں کو بھی پتا ہو. نئے عہد نامے کی بیٹیاں نئے آدم سے پیدا ہوئی، یعنی یسوع مسیح سے پیدا ہوئی بیٹیاں، وہ محکم ہونے کا، متئی ہونے کا، اطاعت کرنے کا، خدا اور مرد اور فرشتوں کے بھی وجہ سے کیا لکھا ہے کہ فرشتوں کے سبب سے بھی وہ کیا کرے، یہ کرے، اور انہیں بھی یہ میسج دے پوری دنیا کو. میں نے کل آپ کو ایک صدف یوسس کا بتایا کہ وہ پاکستانی گاسپل سنگر ہے. اس نے امریکہ میں جا کر بڑی بردباری سے، بڑی کانفیڈنس سے، بڑے اعتماد سے، بڑے ایمان سے سر پر محکم ہونے کا نشان رکھ کر بائبل پرستش کی گیت گایا. تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو ثبوت دینا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دوپٹہ یا اوڑھنی یا سر ڈھانکنے کی کوئی بھی چیز صرف خارجی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ بات کرتے کہ اچھا چلو جی خالی دوپٹہ لے لو تو جی ہے اتنے تک، کیونکہ یہاں تک تو ہم بات کو لے کر آئے ہیں کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خارجی ایک نشان علامت اپنے سر پر رکھتے ہیں جو ایک پیچھے بہت بڑی بنیاد اور تعلیم کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. لیکن خالی یہی نہیں کرنا کہ بھی بس سر تے دوپٹہ ہی رکھ لینا ہے. اس کے پیچھے اس کی جو ریالٹی ہے، اس کی جو سچائی ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ بھی ہوئے مثلا، اور اس کی قدر و قیمت اور افادیت صرف اس وقت ہونی چاہیے جدو مطلب اسی خارجی سر تے رکھنے تو ادو فائدہ آتا ہے. افادیت ادو ہوتی ہے، یہ قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب یہ باطنی حسن اور زینت کا نشان ہو. ہلیلویا. مطلب جیسے بال عورت کی زینت ہے اور جیسے دوپٹہ اس کی زینت کو بڑھا دیتا ہے. چلو لا دو تو دیکھو ایک چیز تے کٹ ہوئی ہے نا، ودی تو نہیں کٹی ہے، تو جب کٹی ہے تو پھر یقیناً اس کی زینت میں بھی فرق پڑا ہے. تو جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ زینت بڑھتی ہے. اب اصل میں جب زینت بڑھی ہے تو وہ بال اور دوپٹہ اس کی اندر کی زینت کو بھی کیا کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جب یہ باطنی حسن اور زینت کا نشان ہو، پھر باطنی بھی او دی اسپرٹ، او دی روح، خدا، مرد، جس میں اس کا بھائی، جس میں اس کا باپ، جس میں اس کا شوہر، اور اس طور سے خدا کے آئین میں جب وہ رہتی، میں نے دیکھا وہ کامیاب عورتیں، وہ کامیاب گھرانہ ہوتا ہے جب وہ اس کی، تو ڈیول وہاں کام نہیں کر سکتا. تو دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے جس کو لوگ اس بات کو لے کر کیا کر دیتے ہیں، خدا کے حکم کو رد کر دیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ عورت سر تو ڈھانکے ہوئے ہو مگر اپنے شوہر کے مناسب طور پر اطاعت گزار نہ ہو.
دیکھو نا دوپٹے دا تے پیچھے خداون نے یہ تھا، بال کا یہ تھا کہ بھی پیچھے خداون نے ایک کلام، ایک آئین، ایک ترتیب بنائی ہے. تو اگر وہ دوپٹہ لے لے یہ تو خارجی نشان ہو گیا. لیکن وہ اپنے باپ بھائی یا اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو تو دا کی فائدہ؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا کئی لوگ یہ بات کر کہ نہیں جی ایت خارجی نشان اندروں ٹھیک ہونا چاہیے تے پھر دوپٹے دی کی ضرورت. دیکھیں میرے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے یہ بھی کر اور وہ بھی نہ چھوڑ. تو خارجی نشان ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پانی کا بیپتسمہ ایک علامت ہے. نجات تو ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے پاتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا اعلان نہ کریں؟ کیا ہم یسوع مسیح کی راست بازی کو پورا نہ کریں؟ جس طرح یسوع نے اعلانیہ دریائے یردن میں بیپتسمہ لیا اور یوحنا اسے نہیں ہونے دے رہا تھا، اس نے کہا اس کو ہونے دے، تو کیا مسیح نے اس نشان کو پوری دنیا میں آج تک انجیل مقدس میں لکھا. اور آج میں اور آپ صرف ایمان کا ڈھول بجاتے رہیں اور یہ کہیں کہ جو ڈاکو جڑا سلیب تے مریا سے انہیں تے بیپتسمہ نہیں لیا، تو اس کی کنڈیشن فرق تھی. لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ پوری بائبل بھری پڑی ہے کہ جو ایمان لائے انہوں نے بیپتسمہ لیا. اور مرکز 16 میں بھی لکھا جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے وہ نجات پاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ خارجی اور باطنی دونوں. اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ باطنی اصل میں یہ ہے کہ آپ خدا کے اطاعت گزار ہیں، آپ شوہر کے اطاعت گزار ہیں، بھائی کے اور باپ کے. تو اب اس کا خارجی بھی نشان ہونا چاہیے. تو نہ ہم خارجی چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم باطنی چھوڑ سکتے ہیں. اور باطنی رکھے تو خارجی چھوڑ دیں، یہ کتنے دی غرض ہے. اور اگر خارجی رکھے تو باطنی چھوڑ دیں تو یہ بھی نہیں. ہمیں خدا کا حکم صاف کہتا ہے کہ کیا کریں، اوڑھنی اوڑھے. آگے چلتے ہیں. تب ہی عورت کا سر ڈھکنا بامعنی ہوگا. جدو کی کرے سر بھی ٹکیا تے شوہر مرد بھائی کی اطاعت بھی کی، کیونکہ وہ اسی کی تو علامت ہے. اور تب ہی عورت کا سر ڈھانکنا کیا ہوتا ہے؟ بامعنی ہوتا ہے. تو 11ویں آیت ذرا دیکھتے ہیں. لکھا تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر ہے. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. اصل میں یہ بات بہت پاورفل ہے. کئی دفعہ ہمارے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، خدا کے کلام کی بات کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم فیل کرنے لگتے ہیں کہ خرے عورت کو کم تر بنایا. نہ 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 نہ. یہاں پر دیکھیں پولوس کیا کہتا ہے. 11 یاد رکھنے والی آیت ہے، بڑا خوبصورت ریفرنس ہے. 11 دونوں چیپٹر بھی اور آیت بھی تو یاد رکھنے. ٹائم بھی ذرا بیٹا مجھے بتائیے گا تو تاکہ مجھے پتہ لگے. پولوس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد عورت سے بالکل ہی خود مختار ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے تو بھی خداوند میں کرائسٹ میں، یسوع مسیح میں. کیا ہے؟ جب ہم یسوع میں، آدم میں، جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو نہ عورت مرد کے بغیر ہے، واہ واہ واہ، اور نہ مرد عورت کے بغیر ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مرد عورت کا انصار ایک دوسرے پر ہے. ان کو ایک ضرورت ہے، اور اطاعت کا تصور کسی طور پر بھی باہمی انصار کے تصور سے متصادم نہیں ہوتا. اب یہ نہیں کہ اگر خدا نے عورت کو اطاعت کے لیے کہا ہے تو وہ کمتر ہو گئی ہے. نہیں، یا یہ اطاعت کرنے سے کمتر ہو جاتی ہے. نو. بائبل کہتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور لیکن جہاں پر اطاعت کی بات آتی ہے تو بائبل نے واضح طور پر بتایا کہ کس طور سے کون کس کے ماتحت رہے گا. سو ٹائم بیٹا میں نے کہا آپ کو بتائیے، مجھے نظر نہیں آ رہا. او مائی گاڈ. اچھا 7:05 ہے، ٹھیک ہے. سو ہم 2 سے 3 منٹ اگلی آیت کو دیکھ لیتے. 12ویں آیت لکھا ہے کیونکہ جیسے عورت مرد سے، لکھا ہے پڑھے، ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے. اچھا دیکھیں پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ مرد سے عورت لی گئی. تو کدی اسی غصے چ یا
جب ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی مرد کو پریورٹی دی جا رہی ہے تو پھر غصے چ کوئی بھی عورت کہندی لے تے ہون بھی تے مرد جڑا نا وہ یہ تو بائبل کی بات ہے کہ جیسے مرد سے عورت پیدا ہوئی اور اب کیا ہے مرد بھی عورت سے پیدا ہوتا ہے. تو آئیں ذرا اس بات کو دیکھیں کہ لکھا ہے کیونکہ جیسے عورت مرد سے یعنی عورت مرد سے کیسے کہ تخلیق کی گئی یعنی آدم کے پہلو سے نکالی گئی. کلیئر ہو گیا؟ پہلو سے نکالی گئی. اس کے بعد پولوس کہتا ہے ویسے مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے. یہاں وہ ولادت کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی مرد عورت سے ولادت یعنی پیدائش سے کہ مرد بھی عورت سے پیدا ہوتا ہے. عورت ہی نر بچے کو بھی جنم دیتی ہے، مرد کو جنم دیتی ہے. چنانچہ خدا نے یہ کامل توازن یہ ظاہر کرنے کے لیے قائم کیا ہوا ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ناممکن ہے. وہ جڑی اتنے گل کہی تھلے اس بات کا پروف دیا گیا، دلیل دی گئی کہ دونوں ایک دوسرے سے کم تر نہیں مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. لکھا ہے نا، لکھا ہوا ہے تو اس کو انڈر لائن کریں. سب چیزیں خدا کی طرف سے. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ساری چیزیں مقرر کی ہیں، اس لیے شکایت یا شکوہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ صرف یہ رشتے خدا نے تخلیق کیے بلکہ سب کا مقصد بھی اس کو جلال دینا ہے. ان ساری باتوں کے پیش نظر مرد کو حلیم اور عورت کو مطمئن اور تابع رہنا چاہیے. اب دیکھیں جہاں تک پہلو سے پہلو کی بات کی، ایک دوسرے سے پیدا ہونے کی بات کی، ایک دوسرے کی صورت کی بات کی، تو خدا نے ایک دوسرے سے کم نہیں رکھا. لیکن جو خدا کا حکم، جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے. اب ہم 13ویں آیت کو دیکھیں گے کہ اب رسول کرنتھیوں کے سامنے ایک چیلنج رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو تم ہی آپ بھی انصاف کرو. چلو انی میں تانوں سمجھا دیتی، ادھے چیپٹر تو اتنے تڑے نہ میں بحث کر لی. تم ہی انصاف کرو. کیا عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کویسچن مارک آگے دیا. چلو تسی آپ ہی دسو. تو وہ ان کی جبلی سمجھ یا احساس کو اپیل کرتا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ عورت کا ننگے سر خدا کی حضوری میں جانا تعظیم اور شائستگی کی بات نہیں. اگر کوئی عورت بغیر سر ڈھانپے خدا کی حضوری میں جاتی ہے، عبادت میں جاتی ہے، دعا یا نبوت میں ہوتی ہے، تو یہ خدا کی حضوری میں جانے کی عزت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شائستگی ہے. جب کوئی اس طریقے سے آتا ہے دوپٹہ لے کر تو یہ شائستگی ہے، یہ عزت ہے خدا کی، یہ اس کے حکم کی عزت ہے، یہ فرشتوں کو محکوم بتانے کی بات ہے، یہ تابع داری ہے، یہ بیوٹی ہے، یہ زینت ہے. آگے ہم آگے اور بڑھیں گے تو اور باتیں واضح ہوں گی. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، خدا کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں. اور آئیں آج ہم دعا کریں گے. میری التماس ہے آپ ہی سے کہ وہ آئے گی آج کے کلام کے لیے، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے لیے، جتنوں کی درخواست ہے ان کے لیے، 27 تاریخ کو کلیسیائی روزہ ہے ان کے لیے. آئیں دعا کریں آج کی شکر کے لیے بھی. جلدی سے آ جائیں اور آپ بھی جتنے ہیں آئیں دعا کریں. خداوند کے نام کو جلال دیں گے. ہیلیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری حمد کرتے خداوند آج کے دن کے لیے. خدا باپ آپ کا شکریہ ادا کرتے یسوع ناصری، تو نے یہ فضل بخشا خدا کہ ہم زندوں کی زمین پہ رہ کر خدا تیرے نام کو جلال دے سکے، تیری بڑھائی کر سکے، تیری تعریف کر سکے. خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتی، میں تیرے نام کو جلال دیتی خدا، تیری بڑھائی کرتی خداوند، تیری مہما گاتے خدا. تو جلال کا بادشاہ ہے، تو مبارک ہے، تو عظیم، تو مہربان، تو قادر مطلق، تو زندہ، تو پاک، تو جلالی خداوند ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے، تیرے نام کو جلال دیتے خداوند. تو بڑا ہے، تو بھلا ہے خدا، تیری قبر خالی ہے خداوند، تو مردوں میں سے جی اٹھا خداوند ہے.
تو اول تو خداوند آخر تیری تو شکر ابتدا اور گزاری انتہا، علیشا کی ہمارا ماما کے لیے بھروسہ ہمارے برکت ڈھال چاہتے ہماری خداوند، سپر ہمارے چھپنے کی جگہ ہے حاتم کے خداوند لیے میں تیرا خداوند، شکریہ ادا کرتی، تیرے عاشق نام کے کو لیے جلال حاتم دیتی عاشق کے لیے خداوند، برکت بس چاہتے ہیں خدا باپ خداوند، میں تیرا شکریہ ادا زبیدہ کرتی، تیرے سنیل زندہ کے لیے، کلام کے ایلون لیے بابر خداوند، کے لیے یہ تو خداوند ہر تیری روز اپنے شکر لوگوں گزاری سے کرتے بولتا ہیں، ہے خداوند، عظیم میں اللہ کے تیرا لیے شکریہ ادا خداوند، کرتی خدا، جاوید تو ہم نسیم سے کے لیے پیار کرتا خداوند ہے تیری خداوند، شکر تیری گزاری شکر کرتے گزاری ہیں، کرتے خداوند، سارا عزت تجھے دیتے ہیں بس خداوند، خدا سارا تیرے کلام کا جلال بیج تجھے جو دیتے بویا ہیں، گیا خدا، تو زندہ ہماری ہے، زندگیوں میں تو 100 کا 100 پاک ہے، گنا تو پھل لائے رحیم ہے، خداوند، تو تیری سچا ہے جلال کا پیش خداوند، خیمہ ٹھہرے خداوند، اور تیرے جتنے کلام لوگ کی آن پیروی لائن ہیں کرے، خداوند، تیری عبادت ان کرے پر تیری خدا، برکت تیرے آئے کلام خداوند، کا ان پر بیج تیرا ہماری فضل زندگی والا میں ہاتھ خدا آئے، 100 کا 100 بار گنا رب یا پھل رب لائے الکا خداوند، شدہ رب جتنے الکا لوگ خداوند تیری الا عبادت رب کرتے الکا خداوند، شندہ رب تو انہیں رب جانتا الکا خداوند، مورس تو جان اپنے کے لیے لوگوں خداوند کو تیری خداوند برکت چاہتے جانتا ہیں، خداوند، اور یس خداوند تو لارڈ تو اسے نام بلیس بنام کر خداوند، جانتا اس کے خدا، خاندان تو کو دور بلیس کر نزدیک کا خداوند، خداوند ہے بار رب خداوند، الکا تیری شندہ آنکھ رب تیرے رب لوگوں پر لگی ہندہ رہتی رب خدا، رب الکا تو کبھی شندہ رب سوتا رب نہیں کبھی ہندہ اونگتا رب نہیں یا رب خداوند، رب تو الکا شندہ جاگتا رب رہتا ہے خدا، ہندہ تیری رب یا بڑھائی رب کرتے رب خدا، الکا شندہ اپنے لوگوں کو ہندہ خدا رب پر یا کرتے رب خدا، بلش لارڈ اپنی بلش جلال لارڈ اپنی بلش لارڈ بڑھائی کا خدا سبب بنا خداوند، تیرے ہندہ بندے رب یسوع رب کو الکا جلال شندہ ملے رب رب خداوند، ہندہ رب 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 ہم الکا کچھ نہیں شندہ تو سب رب کچھ کا ہندہ خداوند رب ہے، رب تو ہمارا رب الکا مالک ہے، شندہ رب ہمارا رہبر ہے، ہندہ رب ہمارے یا رب چھپنے کی بلش جان ہے لارڈ بلش خداوند، ہم لارڈ تیرا بلش شکریہ لارڈ ادا کرتے خدا، بلش لارڈ بس بلش خدا لارڈ اپنے لوگوں یس میں لارڈ شامل ہونے کا ریچل فضل زی کے بخش لیے تیرے خداوند، حضور ہم برکت چاہتے خداوند ہیں، جب عبادت بلش کرے، جب لارڈ روزہ بلش رکھے لارڈ خدا، بلش لارڈ تو خداوند ہم ربا ربا متفق ہو رکا خدا، شندہ اور رب تجھ یا سے رب دعا کرے ہندہ خداوند، رکھت اور خدا ربا تیری ربا لکا خداوند شندہ تو ہماری دعاؤں پر اپنا خدا کان لگائے خداوند، میں تیری منت تیری کرتی شکر یسوع کے گزاری، نام میں خدا، تیرے نام مدد کو کرنا، جلال، رہنمائی تو کرنا بڑائے خدا، گا خدا، تیرے تو لوگوں پر زندہ خدا تیری خدا، برکت آئے، تیرا تو ہاتھ ہمارا آئے خدا، خداوند، خداوند تھینک تو یو خدا لارڈ، رحم کر، ہیلیلویا، ترس کا نگاہ کر خدا، خدا ہیلیلویا، باپ ہم تیرا شکریہ ہیلیلویا، ادا کرتے ہیلیلویا، یسوع، سب تھینک یو کچھ کے لیے لارڈ، خداوند تیری یس شکر لارڈ، گزاری یس کرتے لارڈ، خداوند، یس تیری لارڈ، برکت چاہتے، بلش تیرے بلش ہاتھ کو بلش چاہتے بلش یسوع، بلش بلش رحم کر، بلش، ترس کھا، نگاہ کر یس خداوند، لارڈ، یس یسوع کے نام لارڈ، میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory. کل ہم اسے اور اچھے سے آگے سیکھیں گے۔ آئیں خدا ان کی سکائی دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبداللہ باپ